يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا
ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن
فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سورة المائدہ آیت نمبر 14 to 26 لفظی ترجمہ وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں میں سے جو قالوا کہتے ہیں کہ انا بے شک ہم نصارا ہیں اخذنا ہم نے لیا میثاقہم ان کا عہد فنسو پھر وہ بھول گئے حظًا نفع اٹھانا مما اس میں سے جو ذکروا بہ نصیحت کی گئی تھی بہ اس کی فَأَغْرَيْنَا تو ہم نے ڈال دی بینہم ان کے درمیان عداوت دشمنی والبغضاء اور بغض الی یوم القیامت روز قیامت تک وسوف اور جلد ینبئہم اللہ انہیں جتائے گا اللہ
بما ان کا جو وہ کانو تھے یصنعون کرتے. یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، قد جاءکم یقیناً تمہارے پاس آ چکا ہے، رسولنا ہمارا رسول، یبینُ وہ ظاہر کرتے ہیں، لکم تم پر، کثیراً بہت سی باتیں، مما ان باتوں میں سے جو تم تھے، تخفون چھپاتے، من الکتاب کتاب سے، ویعفو اور وہ درگزر کرتا ہے، عن کثیر بہت چیزوں سے. قد جاءکم تحقیق تمہارے پاس آئی ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، نور روشنی، و کتاب اور کتاب، مبین روشن، یہدی ہدایت دیتا ہے، بھی اس کے ذریعے سے، اللہ اللہ، من اتبع اس کو جو تابع ہوا، رضوانہ اس کی رضا کا، سبل السلام سلامتی کی راہوں کی، ویخرجہم اور وہ انہیں نکالتا ہے، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور نور کی طرف، بإذنہ اپنے حکم سے، ویہدیہم اور انہیں ہدایت دیتا ہے، الی طرف، صراط مستقیم سیدھے راستے کی. لقد کفر تحقیق کافر ہو گئے، الذین وہ لوگ، جنہوں نے، قالوا کہا، ان اللہ بے شک اللہ، ہوا تو وہی، المسیح ابن مریم مسیح ابن مریم ہے. قل کہہ دیجئے، فمن پھر کس کا، یملکو بس چل سکتا ہے، من اللہ اللہ کے آگے، شیئن کچھ بھی، ان ارادہ اگر وہ چاہے، ان یہلکا کہ ہلاک کر دے، المسیح ابن مریم مسیح ابن مریم کو، و امہ اور اس کی ماں کو، ومن اور ان کو جو، فی الارض زمین میں، جمیعاً سب کو، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک بادشاہت، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما اور جو کچھ، بینہما ان دونوں کے درمیان ہے. یخلق وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، علی پر، کل ہر، شیء چیز پر، قدیر قدرت والا ہے. وقالت الیہود اور کہا یہود نے، والنصارى اور نصارہ نے، نحن کہ ہم، ابناء اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ اور اس کے پیارے ہیں. قل کہہ دیجئے، فلما پھر کیوں، یعذبکم تمہیں سزا دیتا ہے، بذنوبکم تمہارے گناہوں پر، بلکہ، انتم تم، بشر ایک آدمی ہو، ممن ان میں سے جن کو، خلق پیدا کیا اس نے، یغفر وہ بخش دیتا ہے، لمن جس کو، یشاء وہ چاہتا ہے، ویعذب اور عذاب دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے. وللہ اور اللہ ہی کی ہے، ملک بادشاہت، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما اور اس کی جو، بینہما ان دونوں کے درمیان ہے، وإلیہ اور اسی کی طرف، المصیر لوٹ کر جانا ہے. یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، قد تحقیق، جاءکم آ گیا تمہارے پاس، رسولنا ہمارا رسول، یبین
وہ کھول کر بیان کرتا ہے لکم تم کو علی فترتم من الرسولی رسولوں کے ایک وقفے کے بعد علی فترن ایک وقفے پر من الرسولی رسولوں کے یہ کہ تقولو تم کہو ما جاءنا ہمارے پاس نہیں آیا من کوئی بشیر خوشخبری دینے والا ولا نذیر اور نہ ڈرانے والا فقط تو تحقیق جاءکم تمہارے پاس آ گیا بشیر خوشخبری دینے والا و نذیر اور ڈرانے والا واللہ اور اللہ اللہ پر کل ہر شیء چیز قدیر قدرت رکھتا ہے وَإِذْ اور جب قال کہا موسیٰ نے لقومہ اپنی قوم کو یا قومی اے میری قوم اذکروا تم یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت علیکم اپنے اوپر اذ جب جعل اس نے بنائے فیکم تم میں انبیاء نبی وجعلکم اور تمہیں بنایا ملوکن بادشاہ وآتاکم اور تمہیں دیا ما وہ کچھ جو لم نہیں یؤتی دیا احدن کسی کو من العالمین جہانوں میں سے یا قومی اے میری قوم ادخلو داخل ہو الارض المقدسۃ اس پاک زمین میں التی وہ جو کتب اللہ نے لکھ دی لکم تمہارے واسطے ولا ترتدو اور نہ پھرو علی ادبارکم اپنی پیٹھوں کی طرف فتنقلبو ورنہ تم پلٹو گے خاسرین خسارہ پانے والے بن کر قالو انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ انا بے شک فیہا اس سرزمین میں قومن ایک قوم ہے جبارین زبردست و انا اور بے شک ہم لن ندخلها ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں حتیٰ یہاں تک کہ یخرجو وہ نکل جائیں منہا اس سے فَإِن پھر اگر یخرجو وہ نکلیں منہا اس سے فَإِنَّا تو ہم ضرور داخلون داخل ہوں گے قَالَ کہا رجلانی دو آدمیوں نے من الذین ان لوگوں میں سے جو یخافون ڈرتے تھے انعم اللہ نے انعام کیا تھا علیہما ان دونوں پر ادخلوہا تم داخل ہو جاؤ علیہم ان پر البابا دروازے میں سے فَإِذَا پھر جب دخلتموہ تم داخل ہوگے اس میں فَإِنَّکم تو تم غالبون غالب آؤ گے وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ پر فتوکلوا بھروسہ رکھو ان کنتم اگر تم ہو مؤمنین ایمان والے قالوا انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ انا بے شک ہم لن ندخلها ہرگز وہاں داخل نہ ہوں گے ابداً ساری عمر ما داموا جب تک وہ ہیں فیہا اس میں فاذھب سو تو جا انتا تو وربک اور تیرا رب فقاتلا اور تم دونوں لڑو انا بے شک ہم ہاں ہونا یہی قاعدون بیٹھنے والے ہیں قالا کہا ربی اے میرے رب انی بے شک میں لا املکو نہیں اختیار رکھتا الا مگر نفسی اپنی جان کا و اخی اور اپنے بھائی کا ففرق پس جدائی کر دے بیننا ہم میں و بین القوم الفاسقین اور اس نافرمان قوم میں قالا فرمایا فَإِنَّهَا تحقیق وہ زمین محرمۃ حرام کر دی گئی
علیہم ان پر 40 سنہ 40 سال تک یتیہون سر مارتے پھریں گے فی الارض زمین میں فلا تأسا تو افسوس نہ کر علی القوم الفاسقین نافرمان قوم پر۔ تفسیر آیت نمبر 14 سے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان کا پختہ عہد لیا، پھر وہ اس کا ایک حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک دشمنی اور کینہ ڈال دیا، اور عنقریب اللہ انہیں اس کی خبر دے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ پچھلی آیات میں یہود کا ذکر کیا گیا اور یہاں نصارہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ نصارہ کا حال بھی یہود سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں گے اور اس کی شریعت پر عمل کریں گے، لیکن انہوں نے بہت سے احکام الہی کو فراموش کر دیا، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے انہیں یہ سزا دی دنیا میں کہ وہ آپس میں عداوت اور بغض اور حسد کرنے لگے، مختلف جماعتوں میں بٹ گئے، اور ان کی آپس کی عداوت دشمنی انتہا کو پہنچ گئی، اور ان کا یہی حال قیامت تک رہے گا، اور قیامت کے دن اللہ انہیں ان کے شر و فساد اور ان کی بری کرتوتوں کی خبر دے گا۔ اس آیت میں ان پر اللہ کی طرف سے اسی دنیاوی سزا کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان توڑ دیے، اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت کو بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر قیامت تک ان کے دلوں کینہ، دشمنی، عداوت ڈال دی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ آج بہت سے فرقوں میں بٹ چکے ہیں جو ایک دوسرے سے شدید نفرت و عناد رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں، ایک دوسرے کا انکار کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے معبد میں عبادت نہیں کرتے۔ اور آج دیکھیں اس امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے نا، کہ کتنے فرقوں میں ہم بٹ چکے ہیں، اور مسلمان کا دشمن بن چکا ہے، دلوں میں شدید نفرت ہے، عناد ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ شاید اس امت پر بھی یہ سزا کی صورت ہی ہے، کیونکہ اس امت نے بھی، ہم نے بھی اللہ کی طرف سے آنے والی نصیحت کو بھلا دیا، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے لیے ان میں سے بہت سی باتیں کھول کر بیان کرتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپایا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے جس کے ساتھ
اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کو دین اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، دین اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دے رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ آؤ اس پیغمبر کی طرف، مان لو اس کی بات جو اپنے رب کا پیغام لے کر آیا ہے تمہاری طرف، اور جو بہت سی باتیں کھول کر بیان کرتا ہے جو تم اپنی کتاب میں چھپایا کرتے تھے۔ کون سی باتیں یہ چھپایا کرتے تھے؟ مثلاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اسی طرح تورات میں رجم والی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، یعنی بہت سی باتیں تمہیں بیان کر رہا ہے وحی کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے جو تم کتاب میں چھپایا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے۔ وہ واضح کتاب کون سی؟ یہ قرآن، جو ہر چیز کھول کر بیان کر رہی ہے، حق و باطل کا فرق بیان کر رہی ہے، تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، تمہارے پیغمبر کی بھی تصدیق کرتی ہے، تمہاری پچھلی کتابوں اور تمہارے پیغمبروں کا بھی اس میں ذکر ہے، یہ کتاب ان کی بھی تصدیق کرنے والی ہے۔ ایسی واضح کتاب ہے جس میں ہر چیز کھول کر بیان کی گئی ہے۔ تو تمہارے پاس تو اس کتاب کی شکل میں ایک واضح روشنی آ گئی ہے جس کے ذریعے تم اندھیروں سے نکل سکتے ہو، جس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلیں، کس کے ساتھ؟ یعنی اس کتاب کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلیں، جو اس کی رضا کے طلبگار ہوں، سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ سلامتی کے راستے کون سے؟ جو تمہیں سلامت گھر کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور وہ سلامت گھر کون سا ہے؟ جنت کا گھر، ہمیشگی کا گھر۔ اور یہ قرآن اپنے رب کے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو اس کتاب سے جڑ جاتا ہے اور اللہ کی رضا کا طلبگار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ذریعے سے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ کون سے اندھیرے؟ غم کے اندھیرے، جہالت کے اندھیرے، دکھوں کے اندھیرے، ان سب سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ سے نے فرمایا، بے شک انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور مسلسل اس میں لگا رہتا ہے تو اللہ جبریل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے، آگاہ رہو، اس پر میری رحمت ہے۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس پر اللہ کی رحمت ہو۔ حاملین عرش بھی یہی کہتے ہیں کہ اس پر اللہ کی رحمت ہو، اور اس کے پاس کے فرشتے بھی، پھر ساتوں آسمان والے بھی یہی کہتے ہیں۔ پھر یہی بات زمین پر اتار دی جاتی ہے۔ جو اللہ کی رضا کی تلاش میں نکلتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش میں مسلسل لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتے ہیں کہ یہ میرا وہ بندہ ہے جو میری رضا کی تلاش میں ہے، تو آگاہ رہو، اس پر میری رحمت ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ اس پر اللہ کی رحمت ہو۔ پھر حاملین عرش بھی یہی کہتے ہیں اور آس پاس کے تمام فرشتے بھی، پھر ساتوں آسمان کے فرشتے بھی اس پر یہی دعا کرتے ہیں، اور پھر یہی بات زمین والوں پر اتار دی جاتی ہے۔ اسی لیے اکثر لوگوں کے نام کے آگے پھر کیا لگ جاتا ہے؟ رحمت اللہ۔ تو ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنے رب سے جڑ جائیں، اپنے رب کی رضا کی تلاش میں دوڑ پڑیں۔ آج ہم میں سے ہر کوئی دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، تھک رہا ہے، کس کے لیے؟ دنیا کے لیے۔
اپنے پیاروں کے لیے، اپنے رشتوں کے لیے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسلسل اللہ کی رضا کی تلاش میں لگے ہوں کہ کسی طرح اپنے رب کی رضا حاصل کر لیں، اپنے رب کی رضامندی حاصل کر لیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ ہم سب اپنے اپنے دل سے پوچھیں۔ آج ہمیں بہت سے لوگوں کو راضی کرنے کی فکر ہوتی ہے، فلاں مجھ سے راضی ہو جائے، فلاں مجھ سے راضی ہو جائے، فلاں مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو میں اور آپ اپنے دل سے آج سوال کریں، کیا ہمارے دل سے کبھی یہ آواز بھی آتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے؟ میں کیسے راضی کروں؟ جب یہ دل سے آواز آئے گی پھر ہی انسان کوشش کرے گا نا۔ تو پوچھیں آج ہم سب اپنے آپ سے کہ کیا کبھی میرے دل سے یہ آواز بھی آتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے؟ میں کیا ایسا کروں کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے؟ آج ہم کس کس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کس کس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی جن کو خوش کرنا چاہتے ہیں وہ خوش نہیں ہوتے۔ لیکن اللہ کی رضا حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ جو اللہ کی رضا کی تلاش میں نکلتا ہے اسے اللہ کی رضا مل جاتی ہے۔ جو اس کے لیے ایفرٹ کرتا ہے اسے اللہ کی رضا مل جاتی ہے۔ صرف اللہ کی رضا نہیں ملتی، پھر صرف اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے، جبرائیل اس کو پسند کرنے لگتے ہیں، تمام آسمانوں کے فرشتے اس کو پسند کرنے لگتے ہیں، وہ اس پر رحمت بھیجتے ہیں، اور پھر یہی محبت، یہی رضامندی دنیا والوں کے دلوں میں اس کے لیے ڈال دی جاتی ہے۔ تو ہم کتنی غلط جگہ تھک رہے ہیں جہاں سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا، اور بلکہ لوگوں کی رضا کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو ناراض نہیں کر سکتے۔ بہت سے ایسے کام ہیں جو ہم لوگوں کی ناراضگی کے ڈر سے چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سے احکامات ایسے ہیں جن پر ہم عمل صرف اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو پلٹ آئیں ہم اللہ کی طرف، اللہ کی رضا میں دوڑ پڑیں اور اس کتاب کو تھام لیں۔ یہ کتاب ہمیں اپنے رب سے ملا دے گی۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير۔ بلا شبہ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ مسیح ہی تو ہے جو مریم کا بیٹا ہے۔ کہہ دیں پھر کون اللہ سے کسی چیز کا مالک ہے اگر وہ ارادہ کر لے کہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور زمین میں جو لوگ ہیں سب کو ہلاک کر دے، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ کے غلو اور اللہ تعالیٰ کے حق میں ان کی انتہا درجے کی زیادتی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی تو ہے وہ کافر ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ایک بندے کو اللہ بنا دیا جسے اللہ نے پیدا کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے رسول کو نصارہ پر حجت قائم کرنے کا طریقہ بتایا کہ فرض کر لو اگر اللہ مسیح ابن مریم، ان کی ماں اور سارے جہان والوں کو ہلاک کر دینے کا فیصلہ کر لے تو اسے کون روک سکے گا؟ تو اس کا جواب یقینی طور پر یہی ہوگا کہ کوئی نہیں روک سکتا اللہ تعالیٰ کو۔ تو پھر اللہ کا ایک بندہ کیسے اللہ ہو سکتا ہے؟ یہ معبود ہونے میں اس کا شریک کیسے بن سکتا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ
آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان ہر شے کی ملکیت اللہ کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور ہر چیز پر وہ تو قادر ہے۔ اس نے آدم کو مٹی سے اور حوا کو آدم سے پیدا کیا، اسی طرح اگر اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو مریم علیہ السلام سے بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ وہ تو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو تم اللہ کے بندے کو اللہ کیسے بنا سکتے ہو؟ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير۔ اور یہود اور نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، کہہ دیں پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دیتا ہے، بلکہ تم اس مخلوق میں سے ایک بشر ہو جو اس نے پیدا کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی ہے اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہاں اس آیت میں یہود و نصارہ کی ایک دوسری گمراہی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کیا کہتے تھے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا رکھا تھا، ان کو اللہ کا بیٹا کہا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو کیا کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، یعنی ہم تو اللہ کے بیٹوں کی اولادیں ہیں، ان کے پیروکار ہیں۔ تو یہاں اللہ پاک اسی کے جواب میں فرما رہے ہیں پھر وہ تمہیں گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دیتا ہے؟ اگر تم اللہ کے پیارے ہو پھر تو تم جو چاہے کرو، پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے پکڑتا کیوں ہے، تمہیں سزائیں کیوں دیتا ہے؟ تو اس کا صاف یہ مطلب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ دعووں کی بنیاد پر نہیں ہوتا، نہ قیامت والے دن ہوگا، بلکہ وہ تو ایمان اور تقوی اور عمل دیکھتا ہے، اور دنیا میں بھی اسی کی روشنی میں فیصلہ فرماتا ہے، اور قیامت والے دن بھی اسی اصول پر فیصلہ ہوگا۔ جس نے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہوگی، اپنے رب کے لیے دنیا میں کام کیا ہوگا، اپنے رب کی مانی ہوگی، اسی کے مطابق قیامت کے روز بھی اس کے لیے فیصلہ کیا جائے گا۔ اور پھر یہاں اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ تم اس کی مخلوق میں سے ایک بشر ہو، یعنی تمام انسانوں کی طرح تم بھی انسان ہو، اس کے بندے ہو، اس مخلوق میں سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی اور اس کے بھی جو ان دونوں کے درمیان ہیں، یعنی آسمان و زمین کے درمیان بھی جو چیز ہے، سب کا مالک، سب کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اور ہمیں لوٹ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے۔ ہم آئے بھی اسی کے پاس سے ہیں، دنیا و کائنات یہ سب چیزیں بھی اسی کی ہیں، ہم بھی اسی کے ہیں، اور ہمیں بھی اسی کی طرف لوٹ کر واپس جانا ہے۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کوئی کسی کی بھی اولاد ہو، کوئی چاہے پیغمبروں کی، اللہ کے پیغمبروں کی اولاد ہے، کوئی چاہے اولیاء اللہ کی اولاد ہے، لیکن اگر اس کے اپنے عمل کچھ نہیں ہیں تو پیغمبر کی اولاد ہونا یا اولیاء اللہ کی اولاد ہونا یا اللہ کے بہت قریبی بندوں کی اولاد ہونا اس کو فائدہ ہرگز نہیں دے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عباس بن عبد المطلب، میں اللہ کے عذاب سے بچانے کے سلسلے میں تمہارے چندہ کام نہیں آ سکتا۔ اے رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ، میں اللہ کے عذاب سے بچانے کے سلسلے میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے فاطمہ بنت محمد، میرے مال سے جو چاہو یہی مجھ سے طلب کر لو، آخرت میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کے سلسلے میں کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اپنی بیٹی، اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پیاری تھی، ان سے بھی کیا کہتے ہیں؟
آج مجھ سے جو لینا لے لو، اس روز میں تمہاری سفارش نہیں کر سکوں گا۔ اگر تمہارے خود اعمال اچھے نہ ہوئے تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے میں کچھ کام نہیں آ سکتا۔ جب پیغمبر اپنی بیٹی کے کچھ کام نہیں آ سکتے اس روز، تو ہم کس امید پر جی رہے ہیں؟ ہم کن دعووں پہ جی رہے ہیں؟ آج ہم دیکھیں عمل ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن دعوے ہمارے بہت بڑے بڑے ہیں، امیدیں ہماری بہت بڑی بڑی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کلمہ گو ہیں، ہم جنت میں چلے جائیں گے چاہے جو مرضی کرتے رہیں، جیسی مرضی گناہوں بھری زندگی گزارتے رہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ بات یاد رہے، جب تک کہ انسان کی اپنی کوشش نہیں ہوگی دنیا میں، تب تک کوئی اس کی سفارش نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس کی سفارش وہاں وہی، اس کی سفارش ہی وہاں ہو سکے گی جس کے لیے اللہ چاہے گا، جس کو بخشنا چاہے گا، جس کی اپنی کوشش ہوئی ہوگی دنیا میں۔ پھر کوئی کہیں کمی پیشی رہ گئی ہوگی تو اللہ چاہے گا کروا دے گا سفارش۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے رسولوں کے ایک وقفے کے بعد، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا نہ کوئی ڈرانے والا آیا۔ تو یقیناً تمہارے پاس ایک خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا آ چکا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایک نئی حجت قائم کی ہے اور انہیں خبر دی کہ ان کے پاس اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کا سلسلہ ایک مدت تک منقطع ہونے کے بعد آ چکے ہیں۔ کیسے کہ پتہ چلتا ہے ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 570 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ تو یہاں جو کہا گیا نا علی فترۃ من الرسل، یعنی رسولوں کے ایک وقفے کے بعد اللہ رب العزت نے تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ تم پر حجت تمام ہو جائے۔ تم کل کو یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا، ہمیں تو کوئی بتانے والا آیا ہی نہیں تھا، ہمیں تو کوئی جنت اور جہنم کے بارے میں بتانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں سے کسی کو نہ دیا۔ اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے قوم بنی اسرائیل کو ان پر کیے گئے اللہ کے انعامات یاد دلائے جا رہے ہیں کہ اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کے انعامات یاد کرو، نعمت یاد کرو جب اس نے تم میں انبیاء بھیجے۔ بیشتر انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہی ہوئے تھے جن کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم کر دیا گیا، اور جو آخری پیغمبر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنی اسرائیل سے ہوئے۔ اور اسی طرح کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ، اور تمہیں بادشاہ بنا دیا۔ اسی طرح متعدد بادشاہ بھی بنی اسرائیل میں ہوئے، اور بعض نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہت سے نوازا، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اور اس آیت میں آگے کیا کہا جا رہا ہے، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں سے کسی کو نہ دیا۔ یہ اشارہ ان انعامات اور معجزات کی طرف ہے جن سے بنی اسرائیل نوازے گئے تھے، جیسے من و سلویٰ کا نزول، بادلوں کا سایہ، فرعون سے نجات،
سمندر سے راستہ بنا دینا بنی اسرائیل کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ انہی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تمہیں تو وہ کچھ دیا جو جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اس نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھوں پر پھر نہ جاؤ، ورنہ خسارہ اٹھانے والے ہو کر لوٹو گے۔ اب کیا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن بیت المقدس تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے امارات مصر کے زمانے میں یہ لوگ مصر جا کر آباد ہو گئے تھے، اور پھر تب سے اس وقت تک مصر ہی میں رہے، جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام انہیں راتوں رات فرعون سے چھپ کر مصر سے نکال نہیں لے گئے۔ اس وقت بیت المقدس پر عمالقہ کی حکمرانی تھی، جو ایک بہادر قوم تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس جا کر آباد ہونے کا عزم کیا تو اس کے لیے وہاں قابض عمالقہ سے جہاد ضروری تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس ارض مقدسہ میں داخل ہونے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت بھی دی، لیکن اس کے باوجود بنو اسرائیل عمالقہ سے لڑنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ اس آیت میں اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اس نے تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے۔ تم قدم تو اٹھاؤ، تم کوشش تو کرو، تم نکلو تو صحیح اللہ کے راستے میں۔ فتح تمہاری ہے، اللہ نے وہ زمین تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے۔ لیکن اس کے باوجود خوشخبری سن کر بھی یہ لوگ اٹھے نہیں اور اپنی پیٹھوں پر پھر گئے، اور کیا کہنے لگے کہ اے موسیٰ، بے شک اس میں ایک بہت زبردست قوم ہے، اور بے شک ہم ہرگز اس میں داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں، پس اگر وہ اس سے نکل جائیں تو ہم ضرور داخل ہونے والے ہیں۔ یعنی ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہیں جنگ کرنے والے، ہم نہیں جہاد کرنے والے، ہم نہیں اٹھنے والے اللہ کے راستے میں۔ ہاں، اگر وہ خود ہی چلے جاتے ہیں تو پھر ہم چلے جائیں گے۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموہ فانکم غالبون وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ دو آدمیوں نے کہا جو ان لوگوں میں سے تھے جو ڈرتے تھے، کس سے؟ اپنے رب سے، تقوی والے تھے۔ ان دونوں پر اللہ نے انعام کیا تھا۔ کیا انعام؟ کہ ان کو تقوی والا بنایا، کہ وہ ایمان والے تھے، انہیں ایمان کی دولت سے نوازا تھا۔ تم ان پر دروازے میں داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس میں داخل ہوگے تو یقیناً تم غالب ہو، اور اللہ ہی پر پس بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی اب یہ قوم موسیٰ علیہ السلام میں سے دو شخص تھے جو ایمان والے تھے، مومن تھے۔ اب وہ اپنی قوم کو کیا کر رہے ہیں؟ سمجھا رہے ہیں کہ اٹھو تو صحیح، چلو تو صحیح، دروازے تک پہنچو تو صحیح، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ کے بھروسے نکلو تو صحیح، فتح تمہاری ہوگی۔ اور یہی حقیقت ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں، اللہ کے بھروسے نکل کھڑا ہوتا ہے، پھر بڑے سے بڑے طوفان خود بخود ہی ٹل جاتے ہیں آگے سے، اور انسان کہتا ہے میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں، میں نے تو کوئی ابھی ایفرٹ ہی نہیں کی، لیکن وہ جذبے سے کھڑا ہوا تھا، اپنے رب کی محبت میں خوب جذبے اور اخلاص سے قدم بڑھائے تھے اس نے۔ اور اللہ کو بس یہ اخلاص ہی بعض اوقات دیکھنا ہوتا ہے، یہ جذبہ ہی دیکھنا ہوتا ہے، یہ محبت ہی دیکھنی ہوتی ہے۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، بے شک ہم ہرگز اس میں کبھی داخل نہ ہوں گے جب تک وہ اس میں موجود ہیں، سو تو اور تیرا رب جاؤ، پس دونوں لڑو۔ بے شک ہم یہیں بیٹھنے والے ہیں، ہم تو یہیں بیٹھنے والے ہیں۔ کیا کہنے لگے؟ نعوذ باللہ، تم اور تمہارا رب دونوں جا کر خود ہی لڑ لو، جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہو نا،
تو خود ہی جا کر لڑ لو۔ اور اس کے برعکس اگر جنگ بدر کے موقع کو یاد کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو انہوں نے قلت تعداد اور قلت وسائل کے باوجود جہاد میں حصہ لینے کے لیے بھرپور عزم کا اظہار کیا، اور یہ بھی کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح قوم موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا۔ اور پھر کیا ہوا تھا؟ قلت تعداد اور قلت وسائل کے باوجود جب عزم لے کر نکلے، بھرپور عزم کے ساتھ اپنے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اپنے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے، تو اللہ رب العزت نے کم تعداد ہونے کے باوجود، کم وسائل ہونے کے باوجود فتح نصیب فرمائی۔ قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین۔ اس نے کہا اے میرے رب، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، اے میرے رب بے شک میں اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی چیز کا مالک نہیں، سو تو ہمارے درمیان اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان علیحدگی کر دے۔ فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ فرمایا پھر بے شک وہ ان پر 40 سال کی حرام ہوئی ہے، زمین میں سر مارتے پھریں گے، پس تو ان نافرمان لوگوں پر غم نہ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر پھر 40 سال تک ان پر یہ زمین حرام کر دی۔ اللہ نے کہا ہم نے 40 سال تک کے لیے سرزمین مقدس ان پر حرام کر دی، یہ لوگ اب اسی صحرائے سینا میں بھٹکتے رہیں گے، آپ ان فاسق لوگوں کے بارے میں کوئی افسوس نہ کریں، کوئی غم نہ کریں۔ تو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی انہوں نے، اور جہاد سے اعراض کی وجہ سے 40 سال تک اسی صحرا میں بھٹکتے رہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس میدان میں ان پر من و سلوہ کا نزول فرماتا رہا، جس سے اکتا کر انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ روز روز ایک ہی طرح کا کھانا کھا کر ہمارا جی بھر گیا ہے، اپنے رب سے دعا کر کے وہ مختلف قسم کی سبزیاں اور دالیں ہمارے لیے پیدا فرمائے۔ یہیں پر ان پر بادلوں پر کا سایہ کیا، پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے مارنے سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہوئے، اور اسی طرح دیگر انعامات ہوتے رہے۔ 40 سال بعد پھر ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ یہ بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے۔ 40 سال بعد جب وہ نسل ختم ہوگی، نئی نسل پروان چڑھی، تو انہوں نے پھر یہ کام کیا، اللہ کے راستے میں جہاد کی اور اپنی زمین حاصل کی۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے؟ سزا کے باوجود، سزا کے طور پر وہاں 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ زمین حرام کر دی تھی نا، اب وہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض تھے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے راستے میں جہاد سے انکار کیا، منہ موڑا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان پر من و سلوہ اتار رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے۔ یہ ہے اللہ کی اپنے بندوں سے محبت۔ اللہ تعالیٰ ناراضگی کے باوجود اپنے بندوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ کیا پتہ چلتا ہے اس واقعے سے؟ کہ جب نیکی کا موقع آئے تو انکار نہیں کرنا چاہیے، اللہ کا نام لے کر اٹھ کھڑے ہونا چاہیے اور نکل پڑنا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور جیسے پیچھے ہم نے پڑھا اللہ کی رضا کے بارے میں، تو جو لوگ اللہ کی رضا کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ تو نیکیوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور کہاں یہ کہ ان کو نیکیوں کا موقع ملے اور وہ ہاتھ سے جانے دیں، یہ تو پھر ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو پھر وہ سچا مومن ہی نہیں، وہ پھر اس کا اللہ سے محبت کا دعویٰ جھوٹا دعویٰ ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم
فأزلفناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين